نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. برادران اسلام دینی بھائیو، ایک لمبی و طویل نظم آپ نے سماعت فرمائی اور حضرت مولانا کی نہایت گرجدار و مدلل تقریر آپ نے سماعت فرمائی توحید کے موضوع پر، جماعت اہل حدیث کی حقانیت پر. قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی سورت کا پیغام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کے ہزاروں احسان، فضل و کرم، نوازش، عنایتی اور مہربانیاں ہمارے اوپر ہے، لیکن ایک بدقسمتی بھی ہمارے حصے میں آئی ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے اور قرآن شریف کو سمجھتے نہیں، جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل کیا، جس نے اپنا پیغام ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے دل میں اتارنے کے لیے، ہمارے ذہن میں پیوست کرنے کے لیے ایسے انتظامات فرمائے جس سے بڑھ کر کوئی انتظام ممکن نہیں. اور 23 سال تک وہ قرآن اترتا رہا اور عرب والوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا رہا. جو دل بنجر تھے، جن دماغوں کی کیفیت ایسی تھی کہ برسوں سے وہاں پر توحید کی بات نہیں آئی تھی نہ گزری تھی، اس کلام مجید کے نزول سے ان کے دماغ معطر ہوئے، دلوں کو سکون ملا، زندگی میں انقلاب آیا، زندگیاں بدل گئیں، نظریات بدل گئے، خیالات تبدیل ہو گئے. باپ دادا کی حقانیت کے نعرے لگانے والے اس سے توبہ کر کے توحید و رسالت کی حقیقی عظمتوں سے واقف ہو کر ساری دنیا میں اللہ کی عظمت اور رسول اکرم کی رسالت کے ڈنکے بجانے کے لیے عرب کے اس صحرا سے، اس خطے سے نکل کھڑے ہوئے. اور دنیا کے دیکھتے دیکھتے اتنی کم مدت میں انہوں نے توحید کا علم بلند کیا، شرک کو پارا پارا کیا، بد رسموں کو، آبا و اجداد کی پرانی سڑی ہوئی بدبودار تقلید کو یکسر فراموش کر دیا، ختم کر دیا. اور جن معبودوں کو دن و رات وہ منانے کی کوشش کرتے تھے، ان پر ہار پھول ہی نہیں چڑھاتے تھے.
جانوروں کو قربان کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان معبودوں کے ہاتھ پکڑ کے، کان پکڑ کے، ٹانگ پکڑ کے نکال کے باہر کیا، اور اس گھر کو جس کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلا گھر ہونے کا شرف بخشا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی، ہدایت کا سرچشمہ، برکتوں کا سرچشمہ جس کو بنایا تھا، اور ان ظالموں نے اس وحدانیت کے گھر میں 360 معبودان باطلہ کو، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں، بگڑی بنانے والوں، نیا پار لگانے والوں، بیٹا بیٹی روزی روٹی دینے والوں کو جھوٹے لا کر بٹھا دیا تھا۔ اور پھر جب یہ قرآن آیا اور اس نے لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کیا، ایسا انقلاب دنیا نے کبھی ایسا انقلاب نہیں دیکھا، دنیا نے ایسی پاکیزگی نہیں دیکھی، ایسا انصاف نہیں دیکھا۔ اپنی آنکھوں سے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر صادر ہوتے ہوئے معجزات دیکھے، اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ماں کی گود سے چھین کر خود باہر زمین میں گڑھا کھود کر اور زندہ بچی کو ڈال کر اور اس پر مٹی ڈال کر خوش ہوتا تھا کہ میری بدنامی کا سبب، ذلت و خواری کا سبب آج میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، صرف خبر سن کر چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، غصہ، ناراضگی، اور ان تمام کے لیے اس بیچاری خاتون کو ذمہ دار مانا جاتا تھا جس نے اس بچی کو جنم دیا، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور آج بھی اس زمانے جاہلیت کی رسم کو، عقیدے کو، اس خیال کو، اس نظریے کو ہزاروں مسلمان اس ہندوستان میں مانتے ہیں۔ گھر میں اگر بچی ہوتی ہے تو اس کو کراہت سے، ناپسندیدگی سے دیکھ کر عورت کو ذمہ دار مان کر اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور جاہلیت کے دلدادہ لوگوں کے زیادہ قریب ہیں بنسبت قرآن کے، حدیث کے، اسلام کے۔ اہل حدیث نام رکھنے سے خود نہیں ہوتا اگر آپ کا عمل اہل حدیث کے مطابق نہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں بچی کی پیدائش پر نہ خوش ہوتے ہیں اور اس بچی کی ماں کو بلا وجہ ستاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور وہ عورتیں، وہ خواتین جو ہمارے اس مجمع میں بیٹھی ہوئی ہے، کان کھولیں اور اچھی طرح سے سنیں، اپنی بہو کو جتنے تانے دیتی ہے، بچہ نہ ہونے پر اس کو بنجوٹیا کہتی ہے، بچی ہونے پر اس کو طرح طرح کی سختیوں سے پیش آتی ہے۔ یہ سمجھ لیں اپنے آپ کو مسلمان، مومن، ایمان والا، اللہ رسول کو ماننے والا، قرآن و سنت کو جاننے والا کہنے کے باوجود فکر و خیال میں ان جاہلی لوگوں کی فکر سے زیادہ قریب ہے۔
اب اس جہالت کو جتنا جلد ہو چھوڑ دے، اسی میں ان کی بھلائی۔ بھائیو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس جیسی کتاب اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، آج موجود نہیں اور قیامت تک آنے والی نہیں۔ قرآن جیسی کتاب لانا تو ممکن ہی نہیں، کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا اس زمانے کے لوگوں، جو اپنے علاوہ ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، صرف اپنے آپ کو زباندار مانتے تھے، اپنے آپ کو عرب اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، بڑے بڑے پاور اور طاقت کا دعویٰ کرنے والے جتنے بھی دنیا میں ہیں، سب کو بلا لو اپنی مدد کے لیے اور تم سب لگ جاؤ۔ ایک چھوٹی سی سورت قرآن جیسی بنا کے دکھاؤ۔ کسی نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں؟ کیا لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جو رسول اکرم سے نفرت کرتے تھے، آپ کے دین سے نفرت کرتے تھے، آپ کے پیغام سے نفرت کرتے تھے، اور ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے، چند آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت لیا، کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کی، اور کوشش کر کے ہار گئے، جھک مار گئے، اور کسی کو سامنے کھڑے ہو کر اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات نہیں۔ لیکن ہائے افسوس، اسی قرآن میں توحید کا بیان، حضرت مولانا جو کچھ بھی توحید کی باتیں کہہ رہے تھے، سب قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت سمپل، سادہ اور نہایت دمدار طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ اور مسلمان، آج بھی مسلمان کی اکثریت ہندوستان میں آج بھی باباؤں کی ماننے والے ہیں، سینکڑوں حاجت روا، مشکل کشا بنا رکھے، بیٹا بیٹی روزی روٹی کے لیے ان کے دربار پہ جا کر سجدے کر رہے ہیں، جبینے رگڑ رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ اللہ کو ماننے والے، توحید والے، قرآن کو ماننے والے۔ کیسے یقین کیا جائے کہ یہ قرآن کو ماننے والے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا۔ میں ہوں، صرف میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں۔ علاج کرا لو، سارے ڈاکٹر اور حکیم لگا لو، اگر میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو صرف بیٹی ہوگی تو بیٹا نہیں ہو سکتا، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں۔ ساری زندگی تمنا کرتا رہتا ہے ایک بچی بھی ہو جائے۔ اب کہ تو اللہ رب العزت ایک بچی دے دے، بچے تو ماشاءاللہ کئی ہو گئے، ایک بچی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بچی نہیں ہوتی۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو میں چاہتا ہوں لڑکے بھی دیتا ہوں، لڑکیاں بھی دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، ایک چوہے کا بچہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں۔ جس قوم کے پاس یہ بات ہو اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتی ہو، اس پر ایمان و یقین رکھتی ہو، اس کتاب کو سچا جانتی ہو، اور اس کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات کہ اللہ دیتا ہے بیٹے، اللہ دیتا ہے بیٹیاں، اللہ دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں،